سن 35 ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک اندوہناک سانحہ رونما ہوا۔ اسی سانحے کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں پھوٹ پڑی۔ ان کی گروہ بندی شروع ہوئی اور جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی۔ مسلمانوں کی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہوئیں۔ وہ مسلمان جو اخوت، مساوات، عدل و انصاف کی عظیم اور لازوال مثالیں قائم کر کے کیسر و کسرا جیسی بڑی ریاستوں کو سرنگوں کر چکے تھے، وہ مسلمان جو اپنے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے مال و جان و اولاد کی پرواہ نہ کرتے تھے، ان میں فرقہ بندیاں پیدا ہوئیں جو آج تک ختم نہ ہو سکی۔ اس روز نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وہ صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پر ہاتھیوں سے حملے والے واقعے کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہی داعی اسلام کی پکار پر لبیک کہا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھا اور آپ کو دین اسلام چھوڑنے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چچا کے مظالم تو برداشت کیے، لیکن اسے صاف کہہ دیا کہ میں کبھی بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے یک کے بعد دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے نکاح کیا اور ذو النورین یعنی 2 نور والے لقب حاصل کیا۔ اہلیہ کے انتقال پر آپ انتہائی رنجیدہ تھے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان سے راضی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت کر کے امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا۔ آپ نے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی نہ بدکاری کی، نہ شراب پی، نہ جھوٹ بولا۔ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ غزوہ تبوک کے وقت 950 اونٹ اور 50 گھوڑے سامان پیش کیا۔ رحم دل ایسے کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کراتے، اور اگر کسی جمعہ یہ نیک کام رہ جاتے تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کراتے، لوگوں کو اعلیٰ کھانا کھلاتے، جبکہ خود سرکے اور زیتون سے وقت گزار لیتے۔ عاجزی ایسی کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی سواری پر پیچھے غلام بٹھانے میں عار محسوس نہ کرتے۔ رات کے وقت اگر کوئی کام ہوتا اور خادم آرام کر رہے ہوتے تو انہیں جگانے کے بجائے اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے۔ 35 ہجری ذی القعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے رہے۔ 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کو بروز جمعہ انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی سعی کا نتیجہ تھی۔
در حقیقت صرف حضرت عثمان کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان نے ان الفاظ میں دی تھی کہ باخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ منافقین اور مشرکین چونکہ مسلمانوں کے اتحاد سے پریشان تھے، یہ اتحاد ہی ان کی حکمرانی اور طاقت کے درمیان حائل تھا، لہذا انہوں نے دنیاوی بلندی پانے کے لیے یہ سازش رچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید نے ارشاد فرمایا، لوگوں، واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ احد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالعہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی، آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور حافظ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ آپ کی شہادت کے وقت خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا۔ دنیا میں ایک دن میں کئی بار قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اس طرح شہادت کے بعد بھی تا قیامت قرآن تک جڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ آپ کو قبر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جہاں موجود تھا، اس مقام کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں مسجد ذوالنورین تعمیر